آئیے حضرات، جو ہمارے مہمان اکرام یہاں تشریف لا چکے ہیں اور علماء اکرام تشریف لا چکے ہیں، ان کے لیے اور اپنی اس غدیر کے جو ممبران، غدیری کمیٹی کے جو ممبران ہیں، ان سے گزارش ہے کہ علماء اکرام کی اور مہمانان خصوصی کی گلپوشی کریں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے استقبال کریں جو علماء اکرام ہیں اور جو مہمانان خصوصی ہیں۔ آئیے حضرات، گلپوشی کے بعد ایک ایسی خطابت، ایک ایسی آواز جس کے لیے یہ کہا جائے کہ جب وہ مسند خطابت پر آتے ہیں تو شاید اسی وقت کے لیے جوش نے کہا تھا کہ نرگس بیمار کو طرز تکلم آ گیا، وہ تکلم جس سے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، وہ تبسم جو لیے موج ترنم آ گیا، وہ ترنم جس سے دنیا میں تلاطم آ گیا، وہ تلاطم باڑ پر جس سے روانی آ گئی، وہ روانی خون میں جس سے جوانی آ گئی، خشکی بڑھی فضاؤں کی تابندگی کے ساتھ، تابندگی جمال کی رخشندگی کے ساتھ، رخشندگی شمیم کی بافندگی کے ساتھ، بافندگی رباب و دف و زندگی کے ساتھ، اور زندگی تصور مطلق لیے ہوئے، انفاش میں خروش انالحق لیے ہوئے۔ آئیے حضرات، میں گزارش کر رہا ہوں انہی شعروں کی روشنی میں آفتاب خطابت عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صلوات پر محمد حضرات، سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیتے ہوئے اس وقت اس مختصر ترین گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس لیے کہ تقریر کے بعد ماشاءاللہ دور دور سے جو شعراء کرام اس قصد مقاصدہ میں شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں وہ آپ کے روبرو ہوں گے۔ ان کی پیشخوانی کے طور پر چند جملے حاضر خدمت ہیں۔ خالق کائنات اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل، یعنی کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو کہ جو اللہ سے محبت کے دعویدار ہیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو تم میرا اتباع کرو، اور اگر تم میرا اتباع کرو گے تو اس کا سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ ابھی تک تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اور اب تمہاری شان یہ ہوگی کہ یحببکم اللہ، یعنی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، اور رحیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ عزیزوں، اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے پیغمبر کے اتباع کا حکم دیا۔ دیکھیے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دو الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی و مفہوم ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کے معنی و مفہوم میں کچھ مشابہت ہوتی ہے، تو کبھی کبھی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دونوں الفاظ کے معنی و مفہوم بالکل ایک ہی ہیں۔ اسی طرح کے دو الفاظ ہیں، ایک ہے اطاعت، دوسرا ہے اتباع۔ اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کا بھی حکم دیا اور اللہ نے پیغمبر کے اتباع کا بھی حکم دیا۔ اس لیے کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اطاعت اتباع کو کہتے ہیں، اتباع اطاعت کو کہتے ہیں،
حالانکہ اطاعت اور شے ہے اور اتباع اور شے ہے۔ عزیزوں، اطاعت حکم کی ہوتی ہے، اتباع عمل کا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ نے اپنے بچے سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، اور بچہ پانی لے کے حاضر ہو گیا تو اسے اطاعت کہا جائے گا۔ لیکن آپ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوئے، اپنے بچے کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا اور کہا بیٹا جیسے جیسے میں نماز پڑھتا جاؤں ویسے ویسے تم نماز پڑھتے جانا، تو باپ نے قیام کیا تو بیٹے نے قیام کیا، باپ نے رکوع کیا تو بیٹے نے رکوع کیا، باپ نے سجدہ کیا تو بیٹے نے سجدہ کیا۔ یعنی کچھ دیر کے لیے باپ اپنے بچے کے لیے نمونہ عمل بن جاتا ہے۔ اس عمل کو اتباع کہتے ہیں، یعنی کسی کو دیکھ کے اس کا جیسا عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں اتباع کرنا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم پیغمبر کی اطاعت بھی کریں اور ہم پیغمبر کا اتباع بھی کریں۔ یہاں جو ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں اس بات پہ داد چاہوں گا کہ میں نے اس آیت کے ذریعے سے غدیر کا تذکرہ کس طرح سے کیا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم پیغمبر کی اطاعت بھی کریں اور ہم پیغمبر کا اتباع بھی کریں، لیکن اطاعت کے لیے حکم کا سامنے ہونا ضروری ہے، اتباع کے لیے عمل کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یا اگر میں لفظ بدل کے عرض کروں تو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ اطاعت کے لیے قول کا سامنے ہونا ضروری ہے، اتباع کے لیے فعل کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ جب قول سامنے ہوگا تو ہم اطاعت کریں گے، جب فعل سامنے ہوگا تو ہم اتباع کریں گے۔ اب نبی کا قول کیا ہے، نبی کا فعل کیا ہے؟ جب ہم نے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، علم کلام کے ماہرین سے پوچھا کہ بھئی قول کی تعریف کیا ہے اور فعل کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جو زبان پہ جاری ہو اسے قول کہتے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں آپ پہنچ گئے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، کہ جو زبان پہ جاری ہو اسے قول کہتے ہیں، اور جو ہاتھوں سے ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ جو ہاتھوں سے ظاہر ہو اسے فعل کہتے ہیں۔ تو جو زبان پہ آ جائے اسے قول کہتے ہیں، جو ہاتھوں پہ آ جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو قول ہو وہی فعل ہو، جو فعل ہو وہی قول ہو۔ تو اب اللہ کے رسول کی شان بھی یہی ہونا چاہیے نا کہ جو قول ہو وہی فعل ہو، جو فعل ہو وہی قول ہو۔ اسلام کے 73 فرقوں کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ کوئی ایک موقع نبی کی زندگی میں ایسا دکھاؤ کہ جب جو زبان پہ ہو وہی ہاتھوں پہ ہو، جو ہاتھوں پہ ہو وہی زبان پہ ہو۔ کیا سنا ہے آپ بھائی؟ ہم نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، چلچلاتی دوپہر تھی، کجاووں کا ممبر تھا، اللہ کا رسول تھا، رسول کے ہاتھوں میں مولا علی تھے۔ نبی فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا، یعنی نبی کی زبان پر بھی علی تھے، نبی کے ہاتھوں پر بھی علی تھے۔ غدیر میں نبی نے بتایا میرے قول کو بھی علی کہتے ہیں، میرے فعل کو بھی علی کہتے ہیں۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آلہ محمد۔ دیکھیں جو لوگ دور کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مناظر سمجھیں تو فرش محفل پہ آ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ رات بڑی مسرت کی رات ہے، یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اس فرش مسرت پہ بیٹھ کے آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی، اس لیے کہ کل عید غدیر ہے اور یہ رات شب عید غدیر ہے۔ غور فرما رہے ہیں، یہ رات شب عید غدیر ہے۔ وہ اور عید کی رات ہوتی ہے کہ جہاں مسلمان ہنگامہ کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جو مسلمانوں کی عید کی رات نہیں ہے، مومنین کی عید کی رات ہے۔ یہ رات اہل ایمان کی عید کی رات ہے۔ یا میں یوں عرض کروں عزیزوں کہ اس عید کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا، جعلتہ للمسلمین عیدم۔ وہ عید کون سی عید ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور یہ عید کون سی عید ہے کہ یہ عید اللہ الاکبر ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ عید اللہ الاکبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی عید ہے، وہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ اللہ کی عید ہے۔ ابھی میں بیت الحزن میں کہہ رہا تھا کہ وہ عید مسلمانوں کی عید کیوں ہے، کہ اس لیے مسلمانوں کی عید ہے کہ اس دن مسلمانوں کے روزے مکمل ہوتے ہیں، تو جس دن مسلمانوں کے روزے مکمل ہوں وہ دن مسلمانوں کی عید ہے، جس دن اللہ کا دین مکمل ہو وہ اللہ کی عید۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ رات جو ہے یہ بڑی زبردست رات ہے، بڑی مسرت کی رات ہے۔ آپ حضرات یہاں جمع ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جب سارا مجمع جمع ہو گیا، لکھا ہے تقریباً 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ حاجی اس مجمع میں موجود تھے۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا کرے
اور ان بچوں کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے کہ جنہوں نے ایک تنظیم بنا کے اس جشن کی بنیاد ڈالی، اور ہمارے بھائی جناب شوذم قادم جرویلی صاحب نے ان کی مکمل حوصلہ افزائی کی، اور یہ جشن بہرحال وجود میں آیا۔ خداوند عالم ان حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچوں کی محنت ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو دور کھڑے ہوئے ہیں، جو اپنے گھروں میں ہیں، وہ آ کے فرش محفل پر بیٹھ جائیں تاکہ یہ جشن کامیاب ہو جائے۔ بڑی محنتوں کے ساتھ اس جشن کا انعقاد کیا گیا ہے، اور کافی شعراء کرام بھی تشریف لائے ہیں، باہر سے وہ شعراء کرام تشریف لائے ہیں جن کے آپ مشتاق رہتے ہیں۔ اور میں بات کو تمام کر دیتا اس لیے کافی تاخیر ہو گئی ہے، لیکن کچھ لوگ آ جائیں اور آپ متوجہ ہو جائیں تو شعراء آپ کے حوالے ہوں گے۔ آپ غور کیجئے عزیزوں، رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کیا فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ عزیزوں، ایک نکتہ آپ نے اکثر علماء و ذاکرین و خطبہ سے سنا ہوگا کہ جب رسول نے مولا علی کے بارے میں بتا دیا تو دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب دکھا دیا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا تو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا دیتے یا صرف زبان سے بتا دیتے۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فرزند خطیب الایمان مولانا شوذم قادم جرویلی صاحب، ان کے والد کا نکتہ ہے۔ مرحوم طاہر جرویلی صاحب ارشاد فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ غدیر کے میدان میں مسلمانوں کے لیے کوئی بہانہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ کوئی بہانہ رسول چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے بھری دوپہر میں رسول اللہ نے جشن عید غدیر کا انعقاد کیا، اس لیے کہ اگر شام کو علی کی ولایت کا اعلان ہوتا تو لوگ کہتے ہم تھکے ہوئے تھے، سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لہذا ہمیں نیند آ گئی، ہم اونگ گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں کیا کہا، غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم۔ توجہ فرمائیے گا، آپ میری طرف متوجہ رہیں، رسول نے کیا کہا ہمیں نہیں معلوم، کہ اسی لیے رسول اللہ کوئی بہانہ مسلمانوں کے لیے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لہذا ایسے وقت کا انتخاب کیا کہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 12 بج رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کسی منافق کی عقل پر، کسی منافق کی شگن پر 12 بھی بج رہے تھے، 12 بج رہے تھے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ نے دیکھیں، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں تقریر کرنا مقصود نہیں ہے، آپ کو بلانا، آپ کا انتظار کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ یہ غدیر کا معاملہ ہے، جیسا بھی آپ سن رہے تھے کہ اس پہ تو انتظار کیا ہی جاتا ہے۔ جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لیا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال رسول اللہ نے اٹھا کے دکھایا کیوں اور زبان سے بتایا کیوں؟ تو مرحوم خطیب الایمان کا نکتہ سنیے، بڑا قیامت کا نکتہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی گنجائش رسول چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، رسول نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی اور زبان سے بتایا بھی۔ وہ فرماتے تھے کہ ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اس لیے کہ جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں، ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا اس لیے کہ جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں، اور سنایا اس لیے کہ جو اندھے ہیں وہ سن لیں۔ تو یہ نہ کہے کہ صاحب ہم اندھے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہیں کسی ہاتھوں پر اٹھایا، لہذا بتا بھی دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہرا تھا، میں نے سنا ہی نہیں، لہذا ہاتھوں پر اٹھا کے دکھا دیا۔ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ بس اسی سلسلے میں چاہتا ہوں کہ اسی کے اوپر تقریر تمام ہو جائے۔ دو باتیں اور اسی سلسلے میں عزیزوں، کتاب کا نام ہے مناقب آل ابی طالب، لکھنے والے علامہ ابن شہرہ شوب، انہوں نے تحریر فرمایا کہ کسی شخص نے ہمارے دوسرے امام سرکار سبط اکبر امام حسن علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا آپ فرمائیں کہ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ تو سرکار سبط اکبر نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور یقین میں 4 انگل کا فرق ہے۔ کتنا فرق ہے؟ کہ 4 انگل کا۔ اس نے کہا مولا یہ 4 انگل کا فرق کیسے؟ تو آپ کے دوسرے امام نے فرمایا کہ آنکھ اور کان کے بیچ میں 4 انگل کا فرق ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن سمجھنے والوں نے، میں نے دیکھا سامعین میں اپنے آنکھ اور کان کے بیچ میں پہلے ہی ہاتھ رکھ کے محسوس کر لیا کہ سرکار سبط اکبر نے کیا فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا؟ کہ ایمان اور یقین میں 4 انگل کا فرق۔ کیسے؟ کہ آنکھ اور کان کے بیچ میں 4 انگل کا فرق ہوتا ہے۔ کہ مولا یہ آنکھ اور کان کا ایمان اور یقین سے کیا تعلق؟ تو امام حسن نے فرمایا کہ جو کان سے سن کے معلوم ہو اسے ایمان کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور جو آنکھ سے دیکھا جائے اسے یقین کہتے ہیں۔
آپ نے شاید غور نہیں کیا. جسے کان سے سنا جائے اسے ایمان کہتے ہیں, جو آنکھوں سے دیکھا جائے اسے یقین کہتے ہیں. شاید غدیر کے میدان میں اسی لیے رسول اللہ نے مولا علی کے بارے میں بتایا بھی, علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی, تاکہ دنیا سمجھ لے کہ ایمان بھی علی, یقین بھی علی. ایمان بھی علی ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. ایمان بھی علی ہے اور یقین بھی علی. آئیے حضور تشریف لائیں, ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مولانا بیدار صاحب تشریف لا رہے ہیں, نعرے صلوات سے استقبال کریں. بس عزیزوں, میں نے بات کو تمام کیا, کافی تعداد میں حضرات یہاں تشریف لے آئے, بات تمام ہو. بس عزیزوں ایک چیز اور سن لیجئے اور میں بات کو تمام کر دوں کہ رسول اللہ نے مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی اور مولا علی کے بارے میں بتایا بھی. دیکھیے ابھی شعراء کرام یہاں پر منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے. جب شعراء شعر پڑھتے ہیں تو کبھی قافیے پر داد مانگتے ہیں, کبھی ردیف پر داد مانگتے ہیں, کبھی تخیل پر داد مانگتے ہیں, کبھی سند پر داد مانگتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں, مختلف چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر لوگ, سمجھدار لوگ داد دیتے ہیں. کبھی کبھی شعراء کسی شعر کو یہ کہہ کے پیش کرتے ہیں کہ یہ زبان کا شعر ہے. دیکھیے آپ مکمل طور پہ میری طرف متوجہ رہیے, ادھر ادھر نہ دیکھیے, سمجھ رہے ہیں آپ, مکمل طور پہ میری طرف دیکھیے. رضی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, مجھے دیکھیے, ان کو نہ دیکھیے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس لیے کہ ادھر ادھر دیکھنا ہمارے یہاں درمیان عبادت مناسب نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. صرف میری طرف دیکھیے. آج کی رات کیونکہ خوش ہونے کی رات ہے, لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید اسی لیے ذاکر و خطیب کو قبلہ کہا جاتا ہے, تو بس قبلہ ہی کی طرف دیکھیے. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. تو عزیزوں جیسے اکثر شعراء کہتے ہیں ان کا صاحب کیا, ان کا صاحب یہ زبان کا دیکھیں میں بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں اس لیے کہ علماء کرام تشریف فرمائیں, استاد محترم مولانا بیدار صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں, لہذا عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف زبان کا نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جیسے شعراء کہتے ہیں کہ زبان کا شعر ہے, اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ایک زبان کا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور زبان کا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اور آج کی رات میں خوش ہوں گے, اور اگر آج کی رات میں آپ خوش ہوئے تو یہ بھی سب سے بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ غدیر کے دن کی شان یہ ہے کہ معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر روز عید غدیر ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرائے اور یہ سوچ کے مسکرائے کہ آج عید غدیر ہے, تو یہ مسکرانا بھی عبادت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو رسول اللہ نے ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا کیوں اور مولا علی کے بارے میں بتایا کیوں؟ دیکھیں عزیزوں, آپ نماز پڑھتے ہیں, حالت نماز میں جب آپ قنوت پڑھتے ہیں, اپنے لیے دعا کرتے ہیں, اپنی دنیا اور آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں, مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں, مسلمین و مسلمات کے لیے دعا کرتے ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب تو ان دونوں پر یعنی ہمارے والدین پر ویسے ہی رحمت نازل فرما جیسے بچپنے میں انہوں نے ہمیں پالا. دیکھیں ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لفظ رب 2 بار استعمال ہوا, ایک بار اللہ کے لیے استعمال ہوا, ایک بار ہمارے والدین کے لیے استعمال ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا, حالانکہ اشتراک لفظی سے اشتراک معنی لازم نہیں آتے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کو بھی رب کہا گیا اور ہمارے ماں باپ کو, ہمارے والدین کو, ہمیں پالنے والوں کو بھی رب کہا گیا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, چونکہ ماں باپ نے ہمیں پالا لہذا ہمارے ماں باپ ہمارے رب. تو جس نے ہمیں پالا وہ ہمارا رب, جس نے آپ کو پالا وہ آپ کا رب, جس نے عالم کو پالا وہ عالم کا رب, جس نے خطیب کو پالا وہ خطیب کا رب. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس نے مرجع تقلید کو پالا وہ مرجع تقلید کا رب, جس نے تابعی کو پالا وہ تابعی کا رب, جس نے صحابی کو پالا وہ صحابی کا رب. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اب جس نے محمد کو پالا, کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جس نے محمد کو پالا محمد کو پالا. ایک جملہ کہوں
شعراء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ضرور داد دیں گے۔ اگر میں جملہ کہوں مطلع کی صورت میں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، 2 جملے مطلع کی صورت میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، کہ جسے نصیری رب کہے اسے علی کہتے ہیں، اور جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جو بچپن میں محمد کا رب رہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے رسول کو پالا، پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ لیکن میں نے بڑی احتیاط سے گفتگو کی، میں کوشش کرتا ہوں کہ احتیاط کے ساتھ ذاکری کی جائے تاکہ کوئی غلو وغیرہ کا الزام نہ لگانے پائے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں عزیزوں، آپ ذرا غور تو کریں کہ غدیر کے میدان میں اللہ نے حکم کیا دیا تھا۔ لیکن میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہ صرف زبان کا نقطہ ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی کہ غدیر میں اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے ہمارے رسول وہ پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے۔ آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ جو آپ کو آپ کے، خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، میں کیا عرض کر رہا، جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے وہ پہنچا دیجئے، وہ پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے۔ ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں اللہ بھی رب، پالنے والا بھی رب۔ تو اب غدیر کے میدان میں نبی کو حکم ہو رہا وہ پہنچا دیجئے جو آپ کو آپ کے رب سے ملا ہے۔ اسی لیے حکم پر مکمل عمل کرنے کے لیے نبی نے زبان سے من کنت مولا بھی کہا، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا بھی، یہ بتانے کے لیے کہ جو اس رب سے ملا ہے وہ زبان پہ ہے، جو اس رب سے ملا ہے وہ ہاتھوں پر۔ اس رب سے ملا ہے وہ زبان پہ ہے، اور جو اس رب سے ملا ہے اس کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ کیا منظر تھا کہ مولا علی رسول اللہ کے ہاتھوں پر تھے۔ الحمدللہ عزیزوں، ہم جشن غدیر مناتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے عزیزوں، ایک جملہ میں کہوں گا ضرور کہ عجیب و غریب ذہنیت لوگوں کی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو تقریر کر رہا تھا میں نے اس میں بھی کہا ہے اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اور قصداً یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دشمنان اہل بیت کی عجیب و غریب فطرت ہے۔ آپ ان سے جا کے پوچھئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چوراہے پر کھڑے ہو کے 2000 روٹیاں لوگوں میں تقسیم کر دیں، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ وہ کہیں گے جائز۔ ہم نے کہا ہم 10 کھچڑے کی دیگیں پکوائیں، حلیم کی دیگیں پکوائیں اور لوگوں کو کھلائیں، جائز ہے ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز۔ ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کشمیری چائے بنوا کے لوگوں کو پلا دیں، یہ جائز ہے ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتائیے اگر امام حسین کے نام پر لوگوں کے درمیان 100 روٹیاں تقسیم کرا دیں؟ انہوں نے کہا بدعت، حرام، ناجائز۔ اور کیا ہم نے کہا اگر امام حسین کے تبرک کے طور پر لوگوں کو کھچڑا کھلائیں؟ انہوں نے کہا حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ اور کر رہے ہیں ہم نے کہا امام حسین کی شب داری ہو رہی ہے، تبرک کے طور پر چائے پلائیں؟ انہوں نے کہا ہرگز یہ چائے نہ پینا، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یوں تو ہر کام جائز ہے، لیکن اگر اہل بیت کے نام پہ ہو، ہائے 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 کیا سن رہے ہیں آپ، اگر اہل بیت کے نام پہ ہو تو انہیں ناجائز نظر آنے لگتا ہے۔ اب یوں تو ساری زندگی گزر جاتی ہے ممبر سے پڑھتے ہوئے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، لیکن ہر نماز معلوم ہوتا ہے برداشت ہے، لیکن اگر نہیں برداشت ہے تو غدیر کے نام میں نماز برداشت ہے۔ غور کیا اس نام پر ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ۔ میں پڑھوں آپ کے سامنے سورہ قدر، خدا بند عالم کیا فرما رہا ہے؟ خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں حضرات یہ رحمتوں کے نزول کی رات ہے، ہمارے رحمت صاحب تشریف لائیں، آپ حضرات ایک بلند آواز صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ کہ وہ رات ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، جس رات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اس میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو بھائی جس رات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا اس میں 100 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس دن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کی رات کی 100 رکعتیں سمجھ میں آتی ہیں، قرآن کے دن کی 2 رکعتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ. دیکھیں یہ رات ہی ایسے ہے کہ کوئی نئی چیز اگر آپ ذہن بطن کیے ہوئے ہیں تو خداوند عالم اس میں برکت عطا فرمائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ. تو یہ رات خوشیوں کی رات ہے، مسرتوں کی رات ہے، نئے لباس پہننے کی رات ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کی رات ہے. تو بہرحال عزیزوں، آج کی رات ایک اور اہم کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمارے سخنور لکھنوی صاحب یہاں تشریف فرمائیں. بڑے زبردست شاعر ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کو کافی دن سے سنا، اور بہرحال یہ ایسے شاعر ہیں اور بہترین شاعر ہیں جو خالصتاً اہل بیت کی مدح کرتے ہیں، خلوص سے مدح اہل بیت کرتے ہیں. کبھی اس بات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں رہی کہ کوئی داد دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو شعراء میں مڑک ہوتی ہے کہ یہاں پہ پڑھوایا جائے اور یہاں پہ نہ پڑھوایا جائے، سخنور صاحب ان ساری چیزوں سے ہمیشہ بے نیاز رہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیشہ بے نیاز رہے. کبھی ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوئی کہ کس جگہ پہ مجھے پڑھوایا جا رہا ہے اور کس جگہ پہ نہیں پڑھوایا جا رہا ہے. اور خاص طور سے عزیزوں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں نہیں بھی ان کا نام ہے وہاں شرکت کرنے کے لیے چلے جا رہے ہیں، محفلوں میں، مقاصدوں میں. تو بڑے مخلص شاعر ہیں ہمارے سخنور لکھنوی صاحب. خداوند عالم ان کو طول عمر عطا کرے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. ان کے کلام کا مجموعہ، یعنی مدح اہل بیت پہ جو ان کا کلام ہے اس کا مجموعہ شائع ہوا ہے، اور اس کا اجرا بھی ہونا ہے. تو رسم اجرا کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے چھوٹے بھائی جناب مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں. ہمارے بھائی جناب عباس ارشاد صاحب، مولانا شوکت افضل ولی صاحب اور دیگر حضرات، اور استاد محترم مولانا بیدار صاحب قبلہ کے ہاتھوں یہ رسم اجرا انجام پائے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک نعرہ صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد وآلہ.